آج کی صبح وہ صبح ہے دوستو جس کے طلوع کی بشارت حضرت موسیٰ، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی۔ رحمت کی وہ بارش ہونے والی تھی جس کا انتظار یہود کو بھی تھا اور نصارہ کو بھی تھا۔ میں تو آگے بڑھ کر کہوں گا کہ اس باران رحمت کا انتظار ان یتیموں کو تھا جن کے سر پر دستے شفقت رکھنے والا کوئی نہ تھا، ان بیواؤں کو تھا جن کے دامن پر بیوگی کے سوا کوئی داغ نہ تھا، مگر جاہلوں کی نظر میں یہ داغ ایسا تھا کہ اس کی وجہ سے وہ انہیں انسانی حقوق سے محروم کر دیتے تھے۔ اس بہار جاویدہ کا انتظار ان بچیوں کو تھا جنہیں زندہ زمین دفن کر دیا جاتا تھا۔ اس صبح تابہ کا انتظار ان مظلوموں کو تھا جن کی دستگیری کرنے والا کوئی نہ تھا۔ اس کا انتظار بحر و بر کو تھا جو فساد سے بھر چکے تھے۔ اس کا انتظار آسمان کو تھا جس کی آنکھیں توحیدی سجدوں کو ترس گئی تھی۔ اس کا انتظار ان فرشتوں کو تھا جو اب صبح و شام نامحائے اعمال میں گناہوں کا اندراج کرتے کرتے تھک گئے تھے۔ اس کا انتظار شمس و قمر کو تھا جن کی روشنی سے استفادہ کرنے والوں میں کوئی مومن شامل نہیں تھا۔ جی ہاں، ہر طرف انتظار ہی انتظار تھا، انسانوں کو انتظار، جنوں کو انتظار، فرشتوں کو انتظار، مظلوموں اور یتیموں کو انتظار، بیواؤں اور ستم رسیدہ بچیوں کو انتظار، اور یہ انتظار تھا ایک مصلح کا، ایک نجات دہندہ کا، ایک مشفق و مربی کا، اور نہ معلوم کتنے ہی لوگ یہ انتظار کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بالآخر سن 570 عیسوی 23 اپریل کو انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی اور 12 ربیع الاول کو پیر کے دن حضرت آمینہ کے گھر وہ شخصیت آ گئی جس کا سب کو انتظار تھا۔ وہ بشر آ گیا جو وجہ عظمت بشر تھا، وہ انسان آ گیا جس پر انسانیت کی معراج ختم ہو جاتی تھی، وہ نبی آ گیا جو اولین اور آخرین کا سردار تھا، وہ آقا آ گیا جس کی غلامی پر ہزاروں آقا قربان کیے جا سکتے تھے، وہ مسیحا آ گیا جو بے شمار دکھوں اور ظاہری اور باطنی بیماریوں سے نجات دینے والا تھا۔ ہاں، دعائے خلیل آ گیا، نوید مسیح آ گیا، بشارت انبیاء آ گیا۔ مبارک ہو دوستو، مبارک ہو دوستو، انبیاء کا سردار آ گیا، ہمارا غمخوار آ گیا، نبیوں کا سردار آ گیا، آمینہ کا لال آ گیا۔